اسے جاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں کی نسلیں چلائیں۔ پروردگار عالم کو کیا ضرورت تھی ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کی؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اسے نہ کسی انسان کی ضرورت ہے، اسے نہ اس زمین کی ضرورت ہے، نہ آسمان کی ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر پھر اللہ رب العزت نے یہ زمین کیوں بنائی، یہ آسمان کیوں بنائی، یہ ستارے کیوں آسمان میں چمکائے، یہ سورج کیوں بنائے، یہ چاند کیوں بنایا، یہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمائی؟ کسی سے بھی سوال کریں گے تو وہ یہ جواب دے گا کہ ہم نے یہ اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، شجر و حجر، جن و بشر، ساری نعمتیں، برق و سمک، خشک و تر، سب کچھ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اس نے سونے جیسی قیمتی چیزیں بنائی، اس نے ہیرے جیسے قیمتی جواہرات بنائے، اس نے ایسی ایسی قیمتی چیزیں بنائی ہیں۔ کس لیے بنائی ہیں؟ کیا اس رب کو ان کی ضرورت تھی؟ نہیں، صرف ان چیزوں کو پیدا کیا تو صرف ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے۔ زمین سے ہم فائدہ اٹھائیں، آسمان سے ہم فائدہ اٹھائیں، سورج سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، چاند سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، درختوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، دریاؤں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جانوروں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس سے انسان فائدہ نہ اٹھائے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو، بلکہ ایک شاعر کہتا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اس نے جواب دیا ہے کہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے اور ایسی چیزیں بنائی کہ ساری کائنات مل کے اس رب کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز کی طرح کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ بے شک ایک آم کا پتا کوئی ساری کائنات میں بنا سکتا ہے؟ ایک دھوپ گھاس کا تنکا کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک ریت کا ذرہ کوئی بنا سکتا ہے؟ قیمتی سے قیمتی چیز جسے ہم قیمتی سمجھتے ہیں اور جسے ہم رونتے ہیں، اس مٹی کے ایک ذرے کو بھی ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھنے میں یہ آتا کہ انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، لیکن علمی صاحب کہہ کے ہمیں سبق دے گئے جی کے جی میں ہی رہے ارمان سارے چل بسے۔ ہے کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، بہت ارمان انسان دلوں میں خواہشیں تمنائیں لیے ہوئے قبر میں چلا جاتا ہے۔ آج ان کی قبروں پہ جا کے آپ سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا تمنائیں تھیں، تو وہ ہزاروں تمنائیں گنا دیں گے آپ کو، لیکن ایک تمنا بھی ان کی پوری نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے محبوب سے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ حضرات، کوئی شخص ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، ہمیں کوئی گفٹ دے دے، ہمیں کوئی تحفہ دے، ہمیں کوئی نذرانہ دے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس تحفہ دینے والے سے محبت کریں۔ فرض ہے کہ نہیں ہمارا کہ ہم اس سے محبت کریں جس نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم اس سے پیار کریں جس نے ہمارا کوئی کام بنایا۔ ہر احسان کرنے والے کا ہم شکریہ ادا کریں اور اس سے محبت کریں گے۔ کچھ نہ ہو سکے تو انسان یہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا تحفے نہ دیے۔ زمین ہمیں تحفے میں، آسمان ہمیں تحفے میں، ساری کائنات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی ہے، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت
ہم پر کرم فرما رہا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس زمین بنانے والے، اس آسمان بنانے والے، ہمیں آنکھیں دینے والے، ہمیں زبان دینے والے، ہمیں کان دینے والے، ہمیں ہاتھ دینے والے، ہمیں پیر دینے والے، ہمیں دماغ جیسی سوچنے کی قوت دینے والے، ہمیں دل جیسی سوچنے کی چیز دینے والے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے جو رب. کیا ہمیں اس رب سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے اوپر ضروری ہے اس محبت کے بارے میں کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، بلکہ قبر سے ہی شروعات ہو جائے گی پوچھنے کی کہ رب نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے، کیا تم نے اس رب سے محبت کی؟ لیکن وہ رب ہے، ہم ایک انسان کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. انسان کوئی ہمارے اوپر احسان کرے، ماں باپ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے کتنی ہی محبت کریں، لیکن ان کی محبت کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے. ہم کتنی بھی ان سے محبت کریں، کتنا بھی پیار کریں، لیکن کما حق ان سے محبت نہیں کی جا سکتی. لیکن وہ رب کائنات ہے. رب سے ہم پوچھتے ہیں پروردگار تجھ سے ہم کما حق تیری شان کے مطابق محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت کیسے کر سکتے ہیں تیری شان کے مطابق؟ تیری شان تو بہت بڑی ہے، اور ہم اگر جس دل سے محبت کریں گے وہ دل بھی تو تیرا ہی دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ کچھ میرے لیے بھی کرتے ہو، کچھ میرے لیے بھی کرتے ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جس زبان سے تیری تعریف کریں گے وہ زبان تیری دی ہوئی، ہاتھ کے ذریعے تیرے لیے کچھ کریں گے تو وہ ہاتھ تیرے دیے ہوئے، اور جس زمین پہ کھڑے ہو کے تیرے لیے کچھ کریں گے وہ زمین بھی تیری ہے. مولا ہم عاجز بندے ہیں، تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں اگر محبت کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جائے، تو جو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بتا دو. اور صرف یہ مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں اس طریقے کو وہ اپنائیں گے تو میں خود رب ان سے محبت کرنے لگوں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب لوگوں میں یہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، رسول کی اتباع کرو. اللہ رب العزت کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، رب فرماتا ہے کہ جن کو یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ وہ رب سے محبت کریں تو میرے محبوب کے بتائے راستے پر چلنے لگیں، تو وہی رب سے محبت نہیں کریں گے بلکہ الٹا ان سے رب محبت کرے گا. سبحان اللہ. اور جب رب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو کون سی نعمت سے اللہ رب العزت بندے کو نہیں نوازتا؟ حضرات محترم، اللہ رب العزت